اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: حديث آخر عن حذيفة بن أسيد بن أبي شريحة الغفاري رضي الله تعالى عنه قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا سفيان عن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى ابن مريم وخروج الدجال وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن الأربعة من حديث فرات القزاز عن أبي الطفيل عامر بن باسلة عن حذيفة بن أسيد به. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: حسن صحيح. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس کی ان آیات کی تفسیر فرماتے ہوئے احادیث مبارک نقل فرما رہے ہیں. اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اشرف علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف لائے غرفہ سے، کمرہ سے، وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ السَّاعَةَ، اور ہم صحابہ بیٹھے ہوئے آپس میں قیامت پر ذکر کر رہے تھے، آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے قیامت کے بارے میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آیات. آپ نے فرمایا یاد رکھو قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ 10 نشانیاں، 10 علامات نہ دیکھ لو. جب تک یہ 10 علامات نہ گزریں قیامت نہیں آئے گی. وہ 10 علامات کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا: طلوع الشمس من مغربها، کہ سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. والدخان، دھواں. والدابۃ، اور ایک جانور کا نکلنا. وخروج یأجوج ومأجوج، یأجوج ماجوج قوم جو بند ہے ذوالقرنین نے جن کو بند کیا تھا وہ بھی نکلیں گے. وخروج عیسی ابن مریم علیہ السلام، اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تشریف لانا. وخروج الدجال، اور دجال کا ظاہر ہونا. وثلاثۃ خسوف، اور 3 خسف آئیں گے. خسف مانا زمینوں میں دھنس جانا، اس کو کہتے ہیں خسف. مسخ ہوتی ہے شکل کا بدل جانا. یہ 3 خسف جو ہیں یہ قیامت سے پہلے آئیں گے. خسف بالمشرق، مشرق کے جانب میں ایک خسف آئے گی. کس جگہ آئے گی یہ تفصیل نہیں. وخسف بالمغرب، اور ایک خسف ہوگی مغرب میں. وخسف بجزیرۃ العرب، اور ایک خسف آئے گی جزیرہ عرب میں. ونار تخرج من قعر عدن، اور ایک آگ ہے جو عدن کے بنیا اصل سے نکلے گی. تسوق او تحشر الناس، یعنی گویا وہ آگ جو ہے لوگوں کو چلانے والی ہوگی، لوگوں کو ہانک کے لے جانے والی.
جہاں رات ہوگی وہ آگ رک جائے گی کہ رات گزار لیں، اور جہاں دن ہوگا قیلولہ کر لیں تو رک جائے گی، پھر اس کے بعد ان کو چلا کے لے جائے گی محشر کی طرف۔ ہاکذا رواہ مسلم، اسی طرح یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح سنن اربعہ نے بھی یہ سب روایت مبارک نقل فرمائی ہے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے، حسن ہے، یعنی ایک سند کے ساتھ درجہ حسن کو پہنچتی ہے اور ایک درجہ کے ساتھ درجہ صحیح کو پہنچتی ہے، یعنی حدیث صحیح ہے، امام مسلم نے جس کو روایت کیا۔ تو اب اصل بات جو تھی، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ علامات ہیں۔ اب مغالطہ اور پریشانی کب لگتی ہے؟ جب آدمی پڑھتا ہے کہ دیکھو جی حضور پاک نے فرمایا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا، اچھا اس کے بعد دخان ہوگا، دابا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ سورج پہلے نکلے گا، دخان بعد میں ہوگا، دابا بعد میں ہوگا، عیسیٰ مریم بعد میں ہوں گے، تو پھر دعوت ایمان دینے کا تو فائدہ ہی نہیں، کیونکہ جب سورج مغرب سے نکل آیا تو ایمان بھی ختم اور توبہ کا قبول ہونے کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ تو اس لیے اصل بات یہ نہیں ہوتی، اصل بات یہ ہے کہ حضور نے یہ 10 علامات ذکر فرمائی ہیں۔ اب ان کی ترتیب ذکر نہیں فرمائی کہ بھی پہلے نمبر پہ کیا ہوگا، پھر دوسرا کیا ہوگا، پھر تیسرا کیا ہوگا، پھر چوتھا کیا ہوگا، ایک 10 علامات ہیں حضور نے ذکر فرمائی۔ اچھا اسی طرح مثلا حضور پاک نے یہ 10 علامات ذکر فرمائی تو صحابی کو، سننے والے کو 10 باتیں تو یاد رہ گئیں کہ وہ 10 باتیں کون سی ہیں، لیکن ترتیب یاد نہیں رہی کہ حضور نے پہلے کس کا ذکر فرمایا اور بعد میں کس کا ذکر فرمایا۔ تو اس لیے اصل میں مغالطہ لگتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ تقریباً سورج کا نکلنا جو ہے یہ بعد میں ہوگا اور آخر میں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی بند اور ایمان بھی بند۔ اس کے بعد جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً بعض روایات سے یہ ملتا ہے کہ 120 سال تک پھر بھی دنیا رہے گی، اور اس کے بعد جا کے پھر دنیا جو ہے ختم ہوگی، پھر نفخ صور ہوگا، نفخ صاعق ہوگا، اور نفخ اولا کے بعد پھر 40 سال گزریں گے، پھر نفخ ثانیہ ہوگا۔ نفخ اولا میں دنیا میں ہر چیز جو ہے ختم ہو جائے گی، اور نفخ ثانیہ میں ہر چیز جو ہے وہ اٹھ کے اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جائے گی، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، فَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ پہلا نفخہ جب آئے گا سب ختم ہو جائیں گے، ہاں اللہ چاہے تو اس وقت بھی کسی کو ختم نہ کرے، جیسے جنت باقی رہے گی، عرش باقی رہے گا، اسی طرح جنت کے رضوان و نعیم و غلمان باقی رہیں گے، لیکن اللہ چاہے تو ان کو بھی فنا کر سکتے ہیں، یعنی ہر چیز قابل فنا ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو باقی ہے اور حی ہے اور دائم ہے اور جس پہ کبھی فنا نہیں آئے گی۔ تو جب یہ بات دماغ میں آ جائے تو پھر آدمی کو دھوکھا بھی نہیں لگتا اور مغالطہ بھی نہیں لگتا، ورنہ منکرین حدیث جو ہیں، جو حدیث کے دشمن ہیں، وہ ان سے ایسی حدیثیں پیش کر کے پھر لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی ایک صحابی نے کہا یہ چیز پہلے ہوگی اور ایک صحابی نے کہا یہ چیز پہلے ہوگی، اچھا اور فلاں عالم نے لکھا ہے کہ وہ آگ جو ہے وہ نکل چکی ہے، اور فلاں عالم نے لکھا ہے کہ خسف جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور فلاں عالم نے لکھا ہے کہ وہ دخان جو ہے وہ بھی گزر چکا ہے۔ اپنا قرآن میں بھی آتا ہے کہ سورۃ الدخان میں باقاعدہ واقعہ ہے کہ کافروں کو دھواں نظر آتا تھا، انہوں نے کہا وہ بھی گزر گیا ہے۔ تو اصل میں یہ تو علماء کی اپنی اپنی تحقیقیں ہیں، حدیث رسول جو ہے وہ تو بالکل اٹل ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اب جہاں خسف آئی، مثلا کسی جگہ زلزلہ آ گیا، اب بھی آ گیا زلزلہ ترکی میں، آپ نے سن لیا، تو کسی عالم نے کہا کہ پتہ نہیں یہ نہ ہو، اسی طرح اور کسی جگہ زلزلہ آ گیا تو کسی عالم کو سوچ پڑی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک خسف مشرق میں آئے گی، شاید یہ ہو۔ اس طرح یہ تو پھر علماء کے اپنے اپنے تخیلات اور اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ اسی طرح جیسے چینی لوگ ہیں، ان کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ یاجوج ماجوج ہے، یہ خیال ہے، اور دیوار جو ہے وہاں سب سے بڑی دیوار سین کا یہی وہ دیوار ہے جو ذوالقرنین نے بنائی نہیں، یہ تخیلات ہے، یہ خیالات ہے، حقیقت کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں، اور علامات جو حضور نے فرمائی ہیں وہ برحق ہیں، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم نے اتنا بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن میں باقاعدہ موجود ہے کہ ذوالقرنین جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جی یاجوج ماجوج نے ہمیں بڑا پریشان کر دیا ہے،
تو انہوں نے کہا جاتونی زبر الحدید، تو انہوں نے کہا کہ لوہے کے بڑے بڑے پٹڑیاں بناؤ، بڑی بڑی چادریں بناؤ، تانبا پگھلاؤ اور دیواروں کے اندر وہ سارا تانبا اور لوہا پگھلا کے دیوار دے دی، اب یاجوج ماجوج نہیں گزر سکے۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ وہ یاجوج ماجوج جو ہے روزانہ اس دیوار کو کھوچتے ہیں، اس میں نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب صبح کو آتی ہیں تو پھر اسی طرح ہو جاتی۔ اسی طرح ایک دفعہ میرے آقا نے فرمایا کہ ویل للعرب، آپ نے فرمایا ہلاکت ہو عرب کے لیے، لشر قد اقترب، مصیبت قریب آ، مصیبت جو ہے وہ قریب آ۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ کیا مصیبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج جو سوراخ کر رہے ہیں نا دیوار میں، تو اتنا سوراخ انہوں نے کر لیا ہے، اس کا معنی ہے کہ اب قریب آ رہے ہیں، پہلے تو سوراخ کر ہی نہیں سکتے تھے، تو اب اتنے سوراخ میں کامیاب ہو گئے ہیں تو وہ زیادہ بھی کامیاب ہو جائیں۔ اچھا، اور وہ یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے، اللہ معاف فرمائے، وہ مستقل ایک عذاب ہوں گے، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، قرآن کہتا ہے کہ وہ ہر ٹیلے سے ایسے بھاگتے ہوئے اتریں گے اور ایسی بلا ہوں گے وہ کہ دریاؤں پہ گزریں گے نا تو دریا کا پانی پی جائیں گے، پورا دریا خشک ہو جائے گا، خلاص آئے اور دریا کا پانی پیا گئے۔ اچھا، جس شہر میں علاقے میں وادیوں میں آئے، جو دنیا کی آبادی ہے ساری ایک منٹ میں کھا گئے، کچی ہے پکی ہے سب چٹ ہو گئی، تو ایسی بلا ہوگی، وہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ ایسی بلا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعاؤں سے، پیغمبروں کی دعاؤں سے، عباد اللہ الصالحین کی دعاؤں سے جب اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے کہ مولا یہ تو سب بلائیں کھا جاتے ہیں، جانور آئیں کھا جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، جو پانی ملے پی جاتے ہیں، تو ہم کدھر جائیں؟ ہم تو اب زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یاجوج و ماجوج پہ ایک بیماری مسلط کریں گے، ان پہ ایک ایسی بیماری آئے گی کہ وہ 24 گھنٹے میں ساری کی ساری وہ لاکھوں کی جو آبادی ہوگی ختم ہو جائے، سب کے سب مر جائیں۔ اچھا، اب جناب 10 لاکھ آدمی مرا پڑا ہو تو ان کو دفن کام کرو، وہ تو بدبو شروع ہو گئی، تو پھر جناب اللہ کے آگے روک روئیں گے کہ اللہ میاں ہم تو اور عذاب میں آ گئے، پہلے زندہ بھی عذاب تھے، مرنے کے بعد بھی عذاب بن گئے، اب ان کو ہم کیا کریں اور کہاں لے جائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے، پرندے آئیں گے، وہ ان کو اٹھا کر دریاؤں میں اور سمندروں میں پھینک دیں گے، اور اس کے بعد بارشیں ہوں گی اور سب صفائی ہو جائے گی۔ تو بہرحال جو بھی میرے آقا نے فرمایا ہے وہ حق ہے، لیکن اس کی ترتیب کیا ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ علامات قیامت میں میرے محبوب نے جو علامتیں بیان فرمائی ہیں، ان علامات کو محدثین اور علماء نے پھر تقسیم کیا ہے۔ کچھ علامات ایسی ہیں جن کو کہا جاتا ہے علامات صغریٰ، کہ قیامت کی نشانیاں ہیں لیکن چھوٹی نشانی، اور کچھ علامات ایسی ہیں جن کا نام ہے علامات کبریٰ، کہ وہ قیامت کی بڑی بڑی نشانی۔ البتہ یہ بات جو ہے یہ بالتحقیق ہے کہ جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ سب کی سب گزر گئی، وہ تمام کی تمام مکمل ہو چکی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک آدمی نے پوچھا کہ حضور مجھے قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بتلائیں، تو حضور پاک نے فرمایا کہ ایک وقت آ جائے گا کہ بکریوں کے چرانے والے جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، جن کے سروں پہ کبھی ٹوپی بھی اور پگڑی بھی نہیں ہوگی، وہ اتنے پیسے والے بن جائیں گے کہ اونچی اونچی بلڈنگوں میں فخر کریں گے۔ تو یہ بھی علامات قیامت ہے۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ سرزمین حجاز جو ہے، جہاں پانی نہیں کچھ نہیں، وہاں درخت ہو جائیں گے اور پانی ہو جائے گا اور بڑی آبادی اور سبزہ ہو جائے گا، یہ بھی علامات قیامت ہے۔ اب اسی طرح آپ دیکھ لیں، اپنے بزرگوں سے پوچھ لیں کہ جن لوگوں نے 50 سال پہلے حج کیا ہے ان کو کتنے درخت نظر آتے تھے مکے میں، ان کو کتنے درخت نظر آتے تھے عرفات میں، مزدلفہ میں اور مینا میں، لیکن حضور کا جو فرمان ہے وہ پورا ہو رہا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ جب گانے اور گانے والیاں بہت ہو جائیں گی اور گلی گلی میں گانے بجانے کا رواج ہو جائے گا اور گھر گھر میں گانا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں۔ تو اب آج دیکھ لیں کوئی گھر ایسا خالی ہے الا ماشاء اللہ کہ جہاں گانا نہ ہو، جہاں گانے والی نہ پہنچے تو ریڈیو پہنچ جاتا ہے، کیسٹ پہنچ جاتی ہے، ویڈیو پہنچ جاتا ہے، یعنی کسی نہ کسی شکل میں ہر گھر میں یہ وبا موجود ہے۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ جو لوگ بڑے گھٹیا قوم کے ہوں گے، جو غلاموں میں ہوں گے، جو بالکل ذلیل قسم کے لوگ ہوں گے وہ تو بڑے بن جائیں گے، اور جو عزت والے ہوں گے وہ دب کے مارے بیچارے ایک ایک سے ڈرتے پھرتے ہوں گے کہ یار مجھے یہ تکلیف نہ پہنچا دے اور مجھے یہ تکلیف نہ پہنچا دے۔
تو یہ بھی علامات قیامت ہے۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ علامات قیامت میں ہے کہ زنا عام ہو جائے گا اور لوگ ایسے زنا کریں گے، فرمایا کہ جیسے جانور گلیوں میں زنا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے فرمایا تہارجون کما یتہارج الحمر، کہ جیسا گدھا گدھے پہ چڑھا ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی شرم نہیں، کچھ نہیں، ایسے لوگ کریں گے، شرم بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی علامات قیامت میں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ لوگ بیوی کے تو غلام ہوں گے لیکن ماں کے مخالف ہوں گے اور ماں کے نافرمان ہوں گے۔ آپ نے فرمایا لوگ دوستوں کے بڑے فرما بردار ہوں گے لیکن والد کے نافرمان ہوں گے، یعنی دوستوں کے ساتھ تو بڑی یاری اور وفاداری اور ان کے لیے قربانی، ان کے لیے ٹائم، ان کے لیے دعوتیں اور پارٹیاں اور والدین کے ساتھ بات کرنا بھی گوارا ہے۔ تو یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں کیا ہے کہ ایک جانور صفا سے نکلے گا اور وہ بات بھی کرے گا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ایک دھواں ہوگا جو زمین و آسمان کے درمیان میں پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ایک عدن سے آگ نکلے گی۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج نکلیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ دجال نکلے گا اور دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا، ماں سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ یہ دو حرم ہیں جن میں دجال داخل نہیں ہو سکے۔ یہاں بھی داخل ہونے کی کوشش کرے گا لیکن علی انقابہا الملائکہ، اللہ کے فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے اور مار مار کے بھگا دیں گے دجال کو۔ تو دجال جو ہے وہ حرمین الشریفین میں یعنی حرم مکہ میں اور حرم مدینہ میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ لیکن دجال کا فتنہ ایسا ہوگا کہ خشک دریاؤں کو کہے گا کہ چلو اور دریا بہنے شروع ہو جائیں گے، نہروں کو حکم دے گا کہ چلو اور نہریں بہنی شروع ہو جائیں گے، زمینوں کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے باہر نکالو تو زمینیں اپنے خزانے باہر نکال دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی، لیکن آپ نے فرمایا جو اس کی جنت ہے دراصل وہ جہنم ہوگی اور جو جہنم ہے دراصل وہ جنت ہوگی، کیونکہ جس نے اس کو مان لیا اور اس کی جنت میں گیا وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنمی، اور جس نے اس کو نہ مانا اور مقابلہ کیا تو وہ جہنم میں ڈالے گا، بظاہر تو وہ جل گیا لیکن اللہ کے ہاں وہ جنت میں چلا گیا۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ ہر آنے والے پیغمبر نے اس سے ڈرایا ہے، لیکن فرمایا جتنا میں نے وضاحت سے ڈرایا ہے اتنا کسی سے نہیں ڈرایا۔ فرمایا وہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں، ہر چیز میرے تابع ہے، لیکن فرمایا انہو اعور، وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ کا ڈھیلا جو ہے ایسے باہر نکلا ہوا ہوگا اپھڑ کے، اور فرمایا تمہارا رب تو کانا نہیں ہے نا، وہ جو دعویٰ کرے گا وہ تو دجال ہوگا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اس کی پیشانی میں دو آنکھوں کے درمیان میں لکھا ہوگا کاف فا را، تو اب جو ایمان والے ہیں وہ پڑھ لیں گے یہ تو خود کافر ہے، یہ کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں؟ تو لیکن ہر آدمی شاید وہ نہیں پڑھ سکے گا۔ تو دجال کا فتنہ اتنا بڑا خطرناک ہے، اس لیے حضور پاک نے دعائیں سکھلائیں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات واعوذ بک من المأثم والمغرم وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ حضور پاک نے اپنی امت کو دعائیں سکھلائیں کہ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، کیونکہ ہم تو چھوٹے دجالوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بڑے بڑے دجال کا مقابلہ کیا کریں گے۔ تو بہرحال اور یہ علامات جو ہیں یہ علامات کبریٰ ہیں، یہ امارات جو ہیں امارات کبریٰ ہیں، اور یہ بھی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ علامات کبریٰ جب ظاہر ہوں گی تو پھر وہ دھڑا دھڑ ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی، یعنی ان کے درمیان میں وقفہ نہیں ہوگا جیسے باقی علامات کے درمیان میں وقفہ ہے بہت زیادہ، اس کے درمیان میں اتنا وقفہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے فرمایا ایسے ہوگا کہ جیسے ایک ہار کو توڑ دیں اور موتی گرنے شروع ہو جاتے ہیں تو ایسے ایک کے پیچھے نشانی اور ایک کے پیچھے نشانی اور ایک کے پیچھے نشانی جو ہے وہ علامات جو ہیں وہ ظاہر ہونی شروع ہو جائیں۔ تو اس لیے اب حدیث مبارک کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ صحیح حدیث مبارک ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور جن کو اصحاب سنن الاربعہ نے روایت فرمایا ہے، تو اس لیے ان احادیث میں اور میرے محبوب کے فرمان میں اللہ کے حکم میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ 1400 سال گزر گئے، جو خبر دی ہے میرے محبوب نے، جو خبر دی ہے رحمت دو جہاں نے، جو خبر دی ہے رحمت للعالمین،
سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک دنیا ایک خبر کو بھی جھوٹا نہیں کر سکی. یعنی حضور پاک نے جو بھی خبر دی، جو زمانہ ماضی کے بارے میں خبر دی یا زمانہ مستقبل کے بارے میں خبر دی. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دشمن کتنا آگے ہے، آج پوری دنیا پہ کتنا کفر کا زور ہے، آج پوری دنیا پہ کتنا یہودیت کا زور ہے، آج پوری دنیا میں کتنا صہیونیت کا دور ہے. لیکن اس کے باوجود میرے محبوب نے جو خبریں عطا فرمائی ہیں وہ چاہے زمانہ ماضی کے بارے میں ہیں، چاہے زمانہ مستقبل کے بارے میں ہیں، ایک خبر کو بھی کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا. اللہ تبارک اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی صداقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور نے خبر دی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی تو وہ کشتی جو ہے وہ 300 ہاتھ لمبی تھی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی اور اس کے 3 منزلیں تھیں. تو آج تک دنیا کی تاریخ جو ہے وہ اس کو جھوٹا نہیں ثابت کر سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ نوح علیہ السلام کی وہ کشتی جو ہے وہ آج تک موجود ہے. ترکناہا آیتن، اللہ نے فرمایا ہم نے بھی اس کو ایک نشانی بنا دیا، تو آج تک وہ موجود ہے. اتنا ہوا ہے کہ وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، یعنی ٹوٹ گئی، لیکن وہ اصل موجود ہے. تو بے عین ہی جو میرے محبوب نے خبر دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے وہ خبر واقع ہوئی. اسی طرح میرے محبوب نے جو آدم علیہ السلام کے بارے میں خبر دی، حضور پاک نے جو ملائکہ کے سجدے کرنے کے بارے میں خبر دی، حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم نے جو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں خبر دی، حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں خبر دی. اچھا یہ تو بہرحال بہت بعد کی خبریں ہیں، اور جو آپ نے دنیا میں خبریں نہیں کی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. حضور نے فرمایا کہ ابھی تو وہ روم جو ہے شکست کھا گئے، لیکن بہت جلد وہ غالب آ جائیں گے. تو جیسے حضور نے فرمایا تھا وہ غالب آ گئے، اسی طرح حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا تم کیوں گھبراتے ہو، کیوں ڈرتے ہو؟ بہت جلد اللہ تبارک و تعالی اتنا امن فرما دیں گے کہ مکے سے لے کر صنعا تک بھی کوئی عورت جائے گی تو اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا. تو حضور کے زمانے میں مکہ فتح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمن فتح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بحرین فتح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمان فتح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماشاءاللہ یعنی آپ دیکھیں کہ تب یہ خیبر ہے اور یہ سارا علاقہ ہے، تقریباً جزیرۃ العرب پر اللہ کے اسلام کا پرچم لہرا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے قریش مکہ تم آج ہمیں ستاتے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا جب مجھے اللہ یہاں عزت کے ساتھ داخل کریں گے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ حضور کا فرمان سچا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتح بن کے داخل ہوئے، اللہ نے آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا اور جو بچ گئے حضور کا غلام بنا دیا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس لیے یعنی ہم بالکل دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو خبر قرآن میں آئی ہے یا جو خبر فرمان محمد عربی میں آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو جھٹلا نہیں سکی. یعنی بڑے بڑے لوگوں نے ریسرچ کیا ہے لیکن اسی مقام پہ پہنچے جو خبر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اسی طرح اندازہ فرمائیں کہ بھئی حضور کے زمانے میں نہ ڈاکٹر ہیں، نہ ہسپتالیں ہیں، نہ بڑی بڑی لیبارٹریاں ہیں، نہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں جو ریسرچ کریں، نہ کوئی ریسرچ سینٹر ہیں، لیکن حضور نے جو خبر دی بچے کی ولادت کے بارے میں کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، نطفہ کیسے قرار پکڑتا ہے، کب تک نطفہ رہتا ہے، پھر کب علقہ بنتا ہے، پھر کب مضغہ بنتا ہے، پھر کب اس کی ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے، کب اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اور کتنی مدت کے بعد بچہ باہر ولادت کے لیے آ جاتا ہے. تو عین اسی طرح ساری ریسرچ کرنے کے بعد اقرار کرنا پڑا دشمن کو کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھی جو حضور نے فرمایا تھا بات وہی ہے، بات بالکل ٹھیک. اچھا جو حضور نے آپ دیکھیں کہ علامات بتلائے
عورتوں کے لیے حکم فرمایا، مردوں کے لیے حکم فرمایا کہ زنا نہ کرو، لواطت نہ کرو، بد فعلی نہ کرو، گناہ نہ کرو، فحاشی سے بچو۔ اسی طرح فرمایا کہ بھئی اگر میاں بیوی بھی ہیں تو ایام حیض میں نہ ملیں، ایام نفاس میں نہ ملیں۔ عورت جب تک حیض سے پاک نہ ہو جائے مسجد میں نہ آئے، نماز نہ پڑھے، نفاس میں ہو تو مسجد میں نہ آئے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے۔ اس طہارت پہ جو آج بھی عمل کرتے ہیں، آج دنیا کی جدید تحقیق یہ کہتی ہے کہ اگر ان اصولوں پہ آدمی عمل کرے تو اس کو انشاءاللہ کبھی کینسر نہیں ہوگا، اس کو کبھی ایڈز نہیں ہوگی، اس کو یہ جتنی بڑی بڑی بلائیں ہیں اور بیماریاں ہیں وہ نہیں لگیں گی، کیونکہ وہ اس میں عمل کرے جو تربیت دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے محبوب پہ، یعنی جو فرمایا ہے اس میں ایک ناخن جو ہے یہ کاٹنے چاہیے، ناخنوں کو کاٹا جائے۔ اچھا یہ بھی سمجھا دیا بھی کاٹ کے پھینک نہ دیا کرو، بلکہ زمین مٹی میں دفن کر دیا کرو، کسی جگہ چھپا دیا کرو۔ فرمایا یہ اپنے بغل کے بال جو ہیں صاف کیا کرو، زیر ناف بال جو ہیں وہ صاف کیا کرو، اپنی مونچھیں اتنا نہ بڑھا دیا کرو کہ پانی میں گرنی شروع ہو جائے اور پانی میں لگ جائے، یہ ساری۔ اور فرمایا ہر جمعہ کے دن کم از کم غسل کیا کرو، خوشبو لگایا کرو، اچھے کپڑے پہن کے مسجد میں آیا کرو۔ تو ایمان سے کہیں کہ آج ساری دنیا وہی جو بڑے بڑے ناخن بڑھانے والے ہیں نا، آج وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بڑی بے وقوفی ہے ناخن بڑھانے، بہت بے وقوفی ہے، یہ تو بہت بڑا نقصان ہے، اس میں تو بڑی بیماری ہے، یہ تو بڑا عذاب ہے، تو کاٹنے میں بڑا فائدہ ہے۔ اب جناب وہ اسی مقام پہ آ رہے ہیں جو خبر دی تھی محمد مصطفیٰ۔ اسی لیے میں نے کل عرض کیا تھا اور بات رہ گئی تھی کہ اقبال تھا تو کلندر آدمی نے جی، اسی لیے اس نے اپنے مزاج میں اپنے موڈ میں کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کہ آج انگریزوں کا جو جلوہ ہے وہ مجھے کچھ نہیں کرتا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو نجف۔ میں نے مکے مدینے کی مٹی کا سرما پہنا ہوا ہے تو ان کافروں کی ترقی دیکھ کر مجھے کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے تو قرآن پڑھا ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے۔ مدینے کا معنی ہوتا ہے مدینے والے کی بات، مدینے والے کا فرمان۔ تو جب حضور نے ہمیں دیکھو نا جی آج ایٹم بنا لیا، کوئی لاکھ ترقی بنے ایٹم تو، لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے دیکھو کیسا ایٹم بھیجا، ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ، 3 پتھر چھوٹے چھوٹے دے کے بھیجے اور ہاتھیوں کا ستیہ ناش مار دیا۔ تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ان چیز، مسلمان تو الحمدللہ اس کے تو قرآن ایسا موجود ہے کہ ہر چیز کا مقابلے کے لیے علاج موجود ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے قرآن میں ڈوب جاؤ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، جب تو قبروں پہ جھک گیا تو بس برباد ہو گیا، تو اللہ کا باغی بن گیا۔ اللہ نے تجھے اپنے سجدے کے لیے پیدا کیا تھا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اپنے اعتراف ربوبیت و الوہیت کے لیے پیدا کیا تھا، اپنے اسماء و صفات کے اظہار کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا کہ رحمان جو ہے تو کس پہ رحمت کرے، تم ہوگے تو رحمت کرے گا، ستار جو ہے تو کس پہ پردہ ڈالے، اور غفار جو ہے تو کس کے گناہ معاف کرے۔ تو اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا، لیکن جب تو خدا کو بھول کے بندوں کے دروازوں پہ گر گیا، جب تو خدا کو بھول کے مردوں کے دروازوں پہ گر گیا، تو نے زندہ خدا کو چھوڑ کے مردے کو حاجت روا بنا لیا، تو نے ان کو مشکل کشا بنا لیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ تو کسی جگہ کا بھی نہ رہا، اللہ کا باغی بن گیا، اور اللہ اپنے باغی کو پھر کبھی معاف نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان کافروں کو کہہ دو کہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہو جب فرشتے آئیں گے، اس وقت کا انتظار کر رہے ہو جب سورج نکلے گا، بدبختوں اس وقت تو پھر تمہیں ایمان کوئی فائدہ ہی نہیں دے گا۔ اگر ایمان لانا ہے تو ابھی لاؤ، ورنہ یہ کیا مانگتے ہو، جب فرشتے آ گئے عذاب لے کر تو پھر کیا ہوگا، جب عذاب نازل ہو جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اب فرماتے ہیں حدیثنا عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ قال ثوريا منصورا ربيعيا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله سرسما آية طلوع الشمس من مغربها فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين فينتبه الذين كانوا يصلون فيها فيعملون كما كانوا يعملون قبلها
والنجوم لا ترى قد غابت مكانها ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون ثم يرقدون ثم يقومون تبطل عليهم جنوبهم متى يتطاول عليهم الليل فيفزع الناس ولا يصبحون فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم رواه ابن مردويه وليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه والله تعالى أعلم. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کا لقب ہے صاحب سر رسول اللہ. صحابی ہیں. حضرت فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ میرے محبوب یہ تو بتلائیں کہ کیا نشانی ہوگی کہ آیت طلوع الشمس من مغربها، کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اس سے پہلے کوئی نشانی. حضور نے فرمایا کہ ہاں نشانی یہ ہوگی کہ رات بڑی لمبی ہوگی، اور وہ رات ایسے ہوگی جیسے 2 راتوں کے برابر ہو جائے، اور مومن جو ہیں وہ اپنے وقت کے مطابق اٹھیں گے، بیدار ہوں گے، وضو کریں گے، تہجد پڑھیں گے. پھر دیکھتے ہیں تو پھر بھی رات کھڑی ہے، بیچارے پھر سو جائیں گے، پھر سونے کے بعد پھر اٹھیں گے، پھر وضو کریں گے، پھر نمازیں پڑھیں گے، پھر رات کھڑی ہے، نہ تارے ہیں، اتنی رات لمبی ہے. تو اب لوگ گھبرا گئے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ کے بیٹھیں گے پھر کہ دیکھیں بھی کب سورج طلوع نہیں ہو رہا، دیر ہو رہی ہے. حتیٰ کہ طلعت الشمس من مغربها، وہ سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اور جب لوگ دیکھیں گے تو سب کہیں گے لا الہ الا اللہ رسول اللہ، سب کلمہ پڑھنے لگ جائیں گے، چاہے کافر بھی ہوگا چاہے کوئی بھی ہوگا. لیکن اللہ فرمائیں گے اب ایمان قبول نہیں. جو پہلے ایمان لا چکے ہیں ان کا ایمان تو قبول ہے، لیکن اب اس نشانی کے دیکھنے کے بعد ایمان جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے. لیکن یاد رکھو یہ فائدہ تو ان کو ہوگا نا جو تہجد کے لیے جاگتے ہیں. جب ہم رات ساری فلم پہ گزار دیں تو اٹھیں گے کیسے؟ ہم تو اور مزے سے سو جائیں گے نا، اور صبح اٹھیں گے تو دروازے بھی توبہ کے بند اور ہر چیز بند. اسی لیے یاد رکھیں کبھی ایک رات بھی میرے محبوب نہیں سوئے مگر وضو کے ساتھ. اور حضور کم از کم ساری صورتیں جمع کرو تو 3 سپارے 2 سپارے منزل بنتی ہے جو سوتے وقت پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب لیٹنا ہو تو دائیں طرف لیٹو اور کہو بِاسْمِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَبِاسْمِكَ أَحْيَا وَإِلَيْكَ النُّشُورُ. یہ ساری چیزیں پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، آخری معوذتین پڑھیں، تاکہ بندہ ایمان پہ سوئے کہ اگر اٹھے صبح تو ایمان تو ہو نا. اس لیے آدمی کو تیار رہنا چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائیں، آج ہماری راتیں جو ہیں وہ فلموں میں گزر جاتی ہیں، ہماری راتیں جو ہیں وہ شراب و شباب و کباب میں گزر جاتی ہیں. تو ہمیں کیا پتا ہے کہ کیا پڑھنا ہے اور کیا سونا ہے. وہیں پڑ گئے بے ہوش ہو کے، صبح کسی نے ٹانگ پکڑ کے گھسیٹ کے اوپر کر دیا، کوئی اوپر سے نیچے گر گیا، کوئی نیچے سے اوپر گر گیا، پتہ تو ہوتا نہیں، ہوش تو ہے نہیں. تو ایسے لوگوں کو کیا پتا ہے کہ جی سورج ادھر سے نکلے گا یا سورج ادھر سے. تو اس لیے بہرحال حضور پاک نے ہر چیز کی امت کو علامت بتلا دی. آپ نے فرمایا، لیکن یہ حدیث مبارک جو ہے سیاہ سکہ میں تو نہیں ہے، لیکن ابن مردویہ نے اس کو نقل فرمایا. حدیث آخر نبی سعید الخدری واسمه سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه وارضاه قال الامام احمد حدثنا وكيع قال حدثنا ابن ابي ليلى نتيجة الاوفي النبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها قال طلوع الشمس من مغربها ورواه الترمذي عن سفيان الوكيع عن ابي وقال غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه. وفي حديث طالوت بن عباد فضال بن جبير النبي امامة صدي بن عجلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول الايات طلوع الشمس من مغربها. وفي حديث آذن بن نجود زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله فتح بابا
قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواہ الترمذی رحمہ اللہ وصححہ النسائی ما جاء فی حدیث طویل۔ اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ صفوان ابن اسال کہتی ہیں کہ میں نے سنا کہ میرے آقا محبوب خدا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جانب غرب میں ایک دروازہ رکھا ہے، اور وہ دروازہ اتنا چوڑا ہے کہ 70 سال بندہ چلتا رہے تو اس دروازے کی چوڑائی ختم ہوگی۔ اور وہ دروازہ کیوں کھولا گیا ہے؟ تاکہ بندوں کی توبہ اسی دروازے سے قبول ہو کے اوپر جاتی ہے، اور جب قیامت کا وقت آئے گا تو پھر اسی دروازے سے سورج کو نکالا جائے گا اور توبہ کا دروازہ بند۔ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی العظیم من كل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تاکہ اللہ تبارک و تعالی، یہ توبہ جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ توبہ ایسی نعمت ہے کہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، یہ توبہ ایسی نعمت ہے کہ رزق میں اور آپ کے مال میں اولاد میں برکتیں پیدا فرما دیتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جو غریب ہو، جس کا رزق تنگ ہو، وہ کثرت کے ساتھ روز استغفر اللہ جتنا ہو سکے 1000 دفعہ 2000 دفعہ چلتے پھرتے، وضو ہے نہیں ہے پڑھتا رہے، چند دنوں میں دیکھے گا کہ غریبی جو ہے وہ دولت میں بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھولتے ہیں، کیونکہ اللہ کے قرآن میں یہ وعدہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ فرماتے تم میں سے گناہوں کی معافی مانگو، میں تو بخشنے والا ہوں، میں بارشیں برساؤں گا، میں تیرے مال میں تیری اولاد میں برکتیں دوں گا، تو معافی مانگ تو صحیح مجھ سے۔ تو سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ استغفار ہے کہ جتنا آدمی استغفار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی اس کے رزق کے دروازے کھول دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی اس کی مصیبتیں اور مشکلات جو ہیں وہ دور فرما دیں گے۔ لیکن استغفار کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے تو کہتے رہو استغفر اللہ اور سگریٹ بھی ہاتھ میں ہو، یہ استغفار کا معنی نہیں ہوتا۔ یہ معنی نہیں ہوتا استغفار کا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور حضور کی سنت داڑھی پہ اس طرح ہے اور زبان پہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ استغفار نہیں ہوتا۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو بدلو، گناہوں سے معافی مانگو، اپنی زندگی کو تابع کر دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کیونکہ اگر زندگی نہ بدلے، انقلاب نہ آئے، اندر نہ بدلے تو ظاہر کا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال بعض استاد دیتے ہیں کہ تمہاری اندر کی بنیاد تم نے پہنی ہوئی ہے، وہ پسینے میں بھیگ گئی، بدبو ہو گئی، اوپر کتنے قمیض بدلتے رہو، جب تک اندر کو نہیں اتارو گے بدبو تو قائم رہے گی، وہ تو نکلے گی نہیں۔ تو اسی طرح زبان سے ہم کچھ کہتے رہیں لیکن جب تک اندر پاک نہیں ہوگا تو زبان کی کلمات میں اثر نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب تک ایسا گناہ نہ چھوٹے پھر بھی استغفار کرتے رہو۔ علماء نے لکھا ہے وجہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ گناہ چھوڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا لے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تمہیں نماز میں لذت نہیں ملتی تو اس کا معنی یہ نہیں کہ چھوڑ دو، نماز پڑھتے رہو، ایک وقت آ جائے گا کہ نماز تیرے لیے حلاوت بن جائے گی۔ تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے مزہ نہیں آتا، سونے آ جاتا ہے، نیند آ رہی ہے اور بھاگ رہے ہو، پڑھتے رہو، اسی قرآن کی برکت سے اللہ تیری زندگی کو بدل ڈالیں گے۔ کیونکہ علاج ہی یہی ہے کہ تم مالک کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، وہ کریم ہے جب چاہے دروازہ کھول دے، جب چاہے تمہاری زندگی کو بدل ڈالے، جب چاہے تمہیں غربت سے غنا میں بدل دے، کفر سے ایمان میں بدل دے۔ دیکھا نہیں کتنے بڑے بڑے کافر میرے محبوب کے دشمن، لیکن کیسے حضور کے غلام بنے، ایسے غلام بنے کہ جن کی پھر تاریخ میں حکایات ہیں اور واقعات ہیں اور دنیا پڑھ پڑھ کے دنگ رہ جاتی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ استغفار کر رہے ہو لیکن گناہ ہو رہا ہے، چھوڑو نہیں، لگے رہو اس میں، اس چیز کو چھوڑنا نہیں۔ درود شریف پڑھتے ہو لیکن کیا تو یار کوئی مزہ تو نہیں آیا،
نہیں مزے کے لیے نہ پڑھو، اس کو عبادت سمجھ کے پڑھو اور پڑھتے رہو. ایک دن اس کی برکت کے ساتھ جو ہے وہ حلاوت میں بدل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برکات و ثمرات جو ہیں وہ لازماً مرتب ہو کے رہتے ہیں. دیکھو نا، کہیں آگ جلاؤ تو داغ تو بن جاتا ہے، کہیں پانی کا قطرہ بھی ٹپکتا رہے تو وہ پتھر میں بھی اپنا داغ بنا دیتا ہے اور اثر کر دیتا ہے. تو جب تم زبان سے اللہ کا نام لوگے تو اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا. ایک نہ ایک دن پھر تیری زبانیں پاک ہو جاتی، ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے بندے کو بدل دیتے کہ چلو یار جیسا گندا ہے گناہ گار ہے لیکن مجھے یاد تو کر رہا ہے نا، بس پلٹا کھایا اور بدل گئے. بس ایک سیکنڈ کی تو بات ہوتی ہے ساری. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتی ہے نا کہ ابراہیم ادھم بہت بڑے بادشاہ تھے، تو وہ اپنے محل میں کھڑے تھے، تو محل کے ایریے میں ایک بندہ زور زور سے اونٹ میرا گم ہو گیا کسی نے دیکھا ہے، اونٹ گم ہو گیا کسی نے دیکھا ہے. رات کا وقت ہے، چاندنی نکلی ہوئی ہے، بادشاہ چھت پہ بیٹھا چاندنی کے مزے لے رہا ہے. تو نیچے سے جناب شور، اس نے کہا پکڑو اس کو، یہ کون ہے ڈسٹرب کر رہا ہے، رات کو شور کر رہا ہے. پکڑ کے لے آئے. اس نے کہا کون ہو تم، کیا شور مچا رہے ہو؟ بوڑھا آدمی، داڑھی اور بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے کچیلے، چھوٹی ہاتھ میں. اس نے کہا جی میرا اونٹ گم ہو گیا. اس نے کہا بڑے بیوقوف آدمی ہو، اونٹ یہ بادشاہ کے محلوں میں ملتے ہیں، اور تمہارا اونٹ جو گم ہو گیا ہے تو جا کے جنگل میں ڈھونڈو، ادھر محل میں اونٹ کرنے کیا آیا؟ اس نے کہا تو بادشاہ سلامت، اگر آپ کے محل میں میرا ایک جانور نہیں مل سکتا تو ایسے محلوں میں خدا بھی نہیں ملتا. بس چوٹ لگ گئی، اٹھ گئے. انہوں نے کہا ختم، یہ لو مال، السلام علیکم. اس کے بعد ولی من اولیاء اللہ. اس نے کہا بات تو نے ٹھیک، خدا بھی پھر ایسے نہیں ملتا. انہوں نے کہا یہ محل، یہ شاہی، یہ بادشاہی سب چھوڑ دیا. اور پھر ابراہیم ابن ادہم بنے رحمت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، ولیوں کے سرتاج اس مقام پہ پہنچے. کہا ٹھیک ہے بھائی، بات اس نے ٹھیک کی ہے، اللہ نے کسی بندے کو بھیج دیا، بس ایک بات دل کو لگ گئی. واللہ اعلم. اللہ کے پیغمبروں کی قبر مبارک پر حرف ندا کے ساتھ سلام پڑھنا جو ہے وہ صحابہ سے ثابت ہے. اسی طرح حضور جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہداء احد پہ پڑھتے تھے تو خطاب کرتے تھے نام لے کر. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلق قبور پہ فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور یا دار قوم مؤمنین. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں حرف ثابت ہیں وہاں تو جائز ہے، اور جہاں جہاں کسی صحابی نے غائبانہ کھڑے ہو کر مثلا مدینے میں مواجہے میں جا کے تو صحابی نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لیکن مکے میں کھڑے ہو کے نہیں کہا. تو ثابت ہوا کہ مواجہہ شریف میں کہنا جائز ہے. شہید بھی زندہ ہے، قرآن خود کہتا ہے کہ شہداء زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی یاد رکھو عالم برزخ سے تعلق رکھتی ہے. ان کی زندگی کے وہ احکام نہیں ہوتے جو دنیا کی زندگی کے احکام ہیں. کیا مانا؟ دنیا میں 5 نمازیں فرض ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ شہید بھی 5 نمازیں پڑھے، کیونکہ وہ عالم برزخ ہے. اسی طرح یہاں دنیا ہے تو کھانا ہے، پینا ہے، روٹی ہے، قضاء حاجت ہے، حمام جانا ہے، غسل کرنا ہے. وہاں ضرورت پڑے وہاں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ عالم الگ ہے اور یہ عالم الگ ہے. وہاں کے احکام الگ ہیں اور عالم دنیا کے احکام الگ ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر جب سلام پڑھتے تھے تو اسی طرح پڑھتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا ابی بکر الصدیق یا ابتا. جس حضرت عبداللہ ابن عمر جیسا متبع سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو غائبانہ حرف ندا کے ساتھ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جائز نہیں. اللہ کو کیوں پکارتے ہیں کہ اللہ تو ہر وقت دیکھنے والے ہیں، اللہ تو ہر جگہ اپنے معیت علم کے ساتھ موجود ہیں، وہ تو غائب ہیں ہی نہیں، وہ تو ہر وقت حاضر و ناظر ہیں. لہذا ان کو پکارنا اور اسی مقام کو کسی دوسرے کو دینا جو ہے وہ شرک ہے، چاہے وہ نبی کو دیں، چاہے ولی کو دیں، چاہے فرشتے کو دیں. اگر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ لیٹے ہے اسی وقت غسل کرے افضل ہے، نہ کرے تو بعد میں کر لے، کوئی بات نہیں.
کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی آدمی خامند جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ دن میں بھی مل سکتا ہے، کیوں دن میں بیوی نہیں ہوتی کیا؟ نہ رات کو بیوی ہوتی ہے، دن میں کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا بندہ دن ہے رات ہے تمہاری بیوی ہے، اس میں کیا ہے؟ بلکہ تو قرآن میں بھی مسئلہ موجود ہے، حضور نے فرمایا ہے، قرآن میں آتا ہے ثلاث اورات لکم، کہ یہ 3 وقت ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو بھی باپ کے گھر میں کمرے میں نہیں جانا چاہیے۔ کیوں ہو سکتا ہے میاں بیوی لیٹے ہوئے، اس میں دن کا وقت بھی موجود ہے قیلولہ کا، من بعد الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء۔ خاوند اپنی بیوی سے کتنا عرصہ زیادہ سے زیادہ دور رہ سکتا ہے، یہ اس کے صبر پر ہے، یہ ان کے اپنے صبر پر ہے۔ اللہ نے تو کوئی پابندی لگائی نہیں، لیکن حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا کہ 6 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 6 مہینے گزار سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی شان ہے، ہر آدمی کے تباہے ہیں۔ بعض لوگ ہیں 1 دن بھی بیوی سے دور نہیں رہ سکتے، بعض لوگ ہیں مہینہ مہینہ خیال ہی ان کو بیوی کا نہیں آتا، بیوی کو بھی خیال نہیں آتا، بعض طبیعتیں باردہ ہوتی ہیں اور بعض طبائع ہار ہوتے ہیں، تو یہ سب کے حالات ہیں۔ تو اللہ نے تم پر چھوڑا ہے، دیکھو کہ تم کتنا صبر کر سکتے ہو اور بیوی کتنا صبر کر سکتے، اور جب تم سے بے صبری ہو تو خیال کر لیا کرو کہ بیوی بھی بے صبر ہو سکتی ہے۔ داڑھی کی مقدار جو ہے 1 مشت ہونی چاہیے، ائمہ کا اس پہ اتفاق ہے، اور خضاب جو ہے وہ سیاہ نہ لگائیں، سیاہ میں مہندی ڈال دیں اور ڈال دیں، رنگ بدل جائے کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو 3 دن کے اندر اندر سنت ہے جانا، اور جانے کے بعد یہ کہیں کہ اللہ تمہارا ثواب دوبارہ کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ آپ کو صبر دے، اللہ تبارک و تعالی پسماندگان کو صبر جمیل دے، اللہ اس کے درجات بلند کرے۔ ہاتھ اٹھانا کی بھی کوئی مقصد دعا کرنا ہے، کوئی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے کوئی پابندی نہیں۔ یہ جو ایک رواج ہے نا، اچھا جی ایک بندہ ہے، اچھا جی پھر سارے ہاتھ اٹھاؤ، اب ہاتھ رکھیں اور بندہ کہ اچھا جی پھر سارے ہاتھ اٹھاؤ، یہ رواج ہے، یہ دکھلاوا ہے۔ میری والدہ ضعیف ہیں، بوڑھی ہیں، وہ سفر نہیں کر سکتی اور میں ان کو حج کرانا چاہتا ہوں، تو آپ ان کی طرف سے حج بدل کر لیں، کیوں تکلیف دیتے ہو؟ جب والدہ بیمار ہو، ضعیف ہو، حج کرنے کے سفر کی طاقت نہ رکھتی ہو، اللہ نے حکم دیا ہے تم بیٹے ہو، ان کی طرف سے حج بدل کر لو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب حج بدل کر نیت کر لو تو اپنے علاقے کے کسی عالم دین کی خدمت میں جا کر حج بدل کے سارے مسئلے سمجھ لینا کہ میں نے حج بدل کرنا ہے، کیسے کروں، اور سارے ایک کاغذ پہ لکھ دینا 8-10 مسئلے ہیں، تاکہ تمہارا حج صحیح ہو جائے۔ اور جو اولاد اپنے والدین کے لیے حج کرے، اللہ اس کو 10 حجوں کا ثواب دیتے ہیں۔ جب بیوی میں سرکشی پیدا ہو جائے، نشوز پیدا ہو جائے، خامد نے بڑی نصیحت کی، بول چال بھی بند کی، بستر بھی الگ کیا، کچھ مارا بھی، لیکن پھر بھی بیوی نہیں سمجھتی تو کیا کرے؟ اب کوئی حل نہ رہے تو طلاق۔ اسی لیے تو طلاق رکھی گئی ہے نا، کہ جب کوئی حل باقی نہ رہے سلو کا، تو اب معلق تو نہ رہو نا کہ بیوی ہے بھی اور نہیں بھی، اور خامد کے لیے بھی ایک عذاب ہے، تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ پھر تم طلاق دے سکتے ہو، تم دوسری شادی کر لو، اللہ کرے کوئی بہتر حلال تمہیں مل جائے، اور اس کو بھی اللہ کرے کوئی اور ٹکر جائے جو سیدھا کر لے۔ میرے زمین میں ایک پرانی قبر ہے، 200 سال سے پرانی، وہاں ایک سانپ بھی رہتا تھا، لوگ کہتے تھے یہ سانپ جو ہے فقیر ہے، ماشاءاللہ فقیر سانپ بن گئے ہیں، ویسے ہوتے یہ سانپ ہیں، بات ہے ٹھیک ہے، ہر آنے والے کو جو ڈستے ہیں، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے، اس لیے وہ ہمارے ہاں ایک عالم تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، حافظ اللہ وسایہ صاحب تھے، بہت بڑے عالم تھے، نابینا تھے،
بہت بڑے عالم تھے اور بڑے خطیب تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے۔ اچھا، ان میں کچھ مزاح کرنے کی، مزاح یعنی ہنسی مزاح بھی کر لیتے تھے تقریر۔ تو ایک آدمی نے چٹ بھیجا، سوال پوچھا کہ پیر کا شان زیادہ ہے یا قرآن کا شان زیادہ؟ جاہل لوگ ہوتے۔ تو حضرت حافظ صاحب نے جب پڑھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی 1400 سال ہو گئے قرآن ہمارے گھر میں ہے، تم پیر کو 14 دن کے لیے گھر میں رکھ لو، فیصلہ ہو جائے گا۔ قرآن نے تو 1400 سال سے ہمیں کوئی نقصان نہیں دیا، لیکن انشاءاللہ پیر کو 14 دن گھر میں رکھو، آدھے گھر کے بندے غائب۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ وہ سانپ شام مار دیا، بہت اچھا کیا۔ جن ہوتے ہیں یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، کوئی فقیر شکید نہیں ہوتا۔ فقیر سانپ بنتے ہیں، سانپ تو دشمن ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے 2 دشمن ہیں کھلے ہوئے، ایک ابلیس اور ایک سانپ۔ تو جو اللہ والا ہوگا وہ سانپ کی شکل کیوں اختیار کرے گا؟ سانپ تو قبر میں اللہ نے عذاب کے لیے رکھے ہیں، سانپ کی رحمت کی علامت تو نہیں ہے۔ یہ جن ہوتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں اور لوگوں کو۔ آپ نے بہت اچھا کیا ہے، اور قبر اگر ہے اس کو قبر رہنے دو، اس کو نہ توڑو۔ باقی سانپ وام تم نے مار دیا، بہت اچھا کیا، اس کا اللہ آپ کو بہت اجر دے گا انشاءاللہ۔ میں ایک کمپنی میں ڈرائیور ہوں، ٹرک چلاتا ہوں، سامان لے آتا ہوں، اور اکثر مجھے مکے میں آنا پڑتا ہے۔ آپ کو احرام کوئی ضروری نہیں، آپ تو نوکری کر رہے ہیں، ڈرائیوری کر رہے ہیں، روز آتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے کچھ ساتھی ہیں، جب ان کو میں دین کا مسئلے بتلاتا ہوں تو وہ مذاق بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم شریعت پہ چلیں گے تو ہمارا کاروبار نہیں چلے گا۔ وہ چوری کا مال بھی خرید لیتے ہیں، غلط کام بھی کر لیتے ہیں، یہ وہ جاہل ہیں۔ جب حضور کا زمانہ تھا تو دنیا کا کام کیسے چلا؟ سیدنا صدیق و عمر عثمان و علی کے زمانے میں کاروبار کیسے چلا کہ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیل گیا۔ جب سے تم نے یہ جھوٹ بولے چوریاں کی، وہ پہلا ملک بھی چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن یاد رکھو، وہ برائی نہیں چھوڑتے، تم بھی نیکی نہ چھوڑو، تم لگے رہو نصیحت پہ۔ اگر بالکل اثر نہ ہو تو پھر ایسے برے لوگوں کی صحبت چھوڑ دو۔ کیا مرد جو ہے سونے کے علاوہ اگر کوئی انگوٹھی پہنے چاندی کی، بالکل پہن لے، کوئی مسئلہ نہیں، سونا حرام ہے۔ ہمارے کیمپ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو 11ویں کرتے ہیں، خالص بدعت ہے۔ کھلانے والے بھی گناہگار اور کھانے والے بھی گناہگار۔ جو چیز اللہ کے سوا غیر کی طرف نسبت ہو جائے وہ حلال نہیں رہتی۔ باقی تم دین سمجھاؤ تو یہ تو ہمیں کیا ہوتا ہے، حضور کے پاس جب دین سمجھا رہے تھے تو سارے مکے والے مان گئے۔ ایک آدمی کی شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، اس کی بیوی کے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، ملایا جائے تو 52 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، پھر زکوٰۃ ضروری ہے، نہیں دی تو 14 سال کی ادا کرے۔ ایک آدمی کے پاس کسی کی امانت 4000 ریال ہے، امانت میں زکوٰۃ کا کیا مطلب؟ وہ زکوٰۃ دے گا جس کے پیسے ہیں، تمہارا کیا قصور ہے؟ ایک امانت رکھو، ایک زکوٰۃ بھی بھرو۔ محمود فاروق، پتہ نہیں کہ زاہد فاروق، ماشاءاللہ قرآن حفظ کا اللہ سب بچوں کو قرآن نصیب کرے۔ اگر آدمی غسل کرے غسل خانے کے اندر اور کپڑا بندھا ہوا نہ ہو، غسل بھی ہو جاتا ہے، وضو بھی ہو جاتا ہے۔ بھئی کپڑا نہ ہو تو دیوار تو ہے نا، مقصد تو چھپنا ہے نا۔ باقی مقام تقویٰ یہ ہے کہ حمام میں بھی کپڑا باندھ کے نہاؤ۔ بعض لوگوں نے اپنے بیڈ روم میں شیشے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ میاں بیوی لیٹتے ہیں تو دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ تو ویسے دیکھنا چاہیے تو شیشے میں کیا ہو گیا؟ تمہاری بیوی ہے، شیشے میں دیکھو، ایسے دیکھو۔ میرا 2 بیویاں ہیں اور دونوں کی آپس میں سلو بھی ہے ماشاءاللہ، تو میں دونوں بیویوں کے ساتھ ایک پلنگ پہ سو سکتا ہوں؟ نہیں، جب ایک بیوی کے ساتھ ملے تو دوسری کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ منع ہے۔
یہ جو ملی ہوئی ہے نا، کبھی انشاءاللہ مشورہ کر کے تمہیں خراب ہی نہ کر دیں. کبھی ایسا ہوتا ہے، تنگ ہوتی ہیں آپس میں سلو کر لیتی ہیں کہ ان سے نمٹیں گے. پھر ذرا خیال رکھنا. اگر بعد اعلان نماز جنازہ سنت مؤکدہ میں پڑھنی شروع کر دوں، افضل یہ ہے کہ جنازہ پڑھ لو، وہ فرض کفایہ ہے، سنت بعد میں پڑھو. لیکن نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ 2 آدمی بھی پڑھ لیں تو ہم سب گناہ سے تو بچ گئے. ایک باورچی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا جائز ہے، کھانا تو کافر کے ہاتھ کا بھی جائز ہے. ہمارے ملک میں جو نمازوں میں نیت کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز اور فجر، یہ لمبی چوڑی نیت ہے، یہ بدعت ہے. نیت دل میں ہوتی ہے، صرف زبان سے یاد کر لو کہ اچھا فجر اللہ اکبر، تاکہ یاد آ جائے، وہ الگ بات ہے، ورنہ اصل نیت کا مقام دل ہے. حرم پاک میں اور مدینہ منورہ میں لوگ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، آخر وہ بھی تو پرندے ہیں، ان کو بھی دانہ ڈالا جائے تو کیا ہے. لیکن ایسی جگہ نہ ڈالو کہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے آئے، ہٹ کے آرام سے محفوظ جگہ پہ ڈالو. اگر دور سے ہم اشارہ کریں تو چومنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ لگ جائے تو چوم لو. رکن یمانی کو ہاتھ لگائیں نہ ملے تو اشارے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دور سے کوئی اشارہ نہ کریں. بی بی آمنہ کو رضی اللہ عنہا بالکل نہیں کہیں گے، اس لیے کہ وہ صحابیہ تھوڑی ہیں، وہ تو ابھی حضور کی نبوت سے بھی پہلے فوت ہو گئی. صحابی وہ ہوتا ہے جو حضور کو نبوت ملنے کے بعد ایمان لائے اور حضور کی زیارت کرے. بی بی صاحبہ تو حضور کی عمر 7 سال تھی، فوت ہو گئی، نبوت ملی 40 سال کے بعد. جب آپ خاتون جنت بن چکی کون، تو کبھی کبھی نیند آتی تھی، جبریل جگاتا ہے، وہ سارے قصے ہیں، کوئی حدیث قرآن تو ہے نہیں. اگر ایک آدمی نے حج افراد کا احرام باندھا ہے تو صرف حج کرے گا، عمرہ نہیں ملائے گا، تب ہی تو افراد ہے. اگر عمرہ ملائے گا تو پھر تو قران ہے یا تمتع ہے. ایک انسان جب کسی جگہ سے دوسری جگہ سفر کر جاتا ہے تو اللہ اس کا رزق اس کے وہاں بھیج دیتے. جب تم کو وہاں بھیج دیا ہے تو تمہارا رزق بھیجنا مشکل ہے کیا؟ یہ عجیب بات ہے. ایک آدمی نے احرام باندھ کر عمرہ کیا، مسجد نہیں گیا تو کہاں سے احرام باندھا؟ اگر حد حرم سے باہر نکل کے احرام نہیں باندھا تو عمرہ نہیں ہوگا. احرام باندھنے کے لیے ضروری ہے کہ حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھ کے آئے، چاہے وہ تنیم جائے، جرانہ جائے، عرفات جائے، جدہ جائے، کہیں جائے. اگر کوئی حنفی مسلک پر ہے تو اوقات مکروہہ میں نماز نہ پڑھے. میری والدہ انتقال کر گئیں، لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ میں نہیں پہنچا ان کی وفات پر وہ ناراض تھیں، تو بہرحال اب ان کے راضی کرنے کا موت کے بعد حل یہ ہے کہ ان کے لیے عمرے کرو، طواف کرو، عبادت کرو، ثواب کرو، خیرات کرو، صدقات کرو، تاکہ ان کو درجات اللہ دے اور وہ راضی ہو جائیں. تو ان کی غیبت کرنا جو ہے وہ حرام ہے. اور فاسق وہ ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، جیسے زانی ہے، چور ہے، قاتل، وہ فاسق ہے. کافر اور مسلمان کے درمیان میں نکاح ناجائز ہے، حرام ہے، بالکل نہیں ہو سکتا. الا اہل کتاب کی لڑکی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. تشد الرحال الا بثلاث، بالکل حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل آپ عمل کیا کریں. اسمن ایزیا من یقوت، مجھے خود نہیں پڑھا گیا تو میں ترجمہ کیسے کروں. حضرت عمر ابن جموں، مجھے نہیں پتا. لپسٹک بچیوں کو لگانا جائز ہے، کوئی بات نہیں، لڑکیاں لگاتی ہیں، کوئی بات نہیں.
ایک آدمی مکے میں ہے اور اپنے پیر کو بھی خدا مانتا ہے، تو اس سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے؟ تو مکے میں تو ابو جہل بھی رہتا تھا، اگر یہ رہتا ہے تو کیا ہو گیا؟ ابو جہل کہاں رہتا تھا؟ میری شادی کی جب بات ہوتی ہے تو میرا کاروبار جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ وہ